السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 5250 پر 2۔ آج ہم آئیے آپ تمام کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جو علمی دنیا میں معروف و مشہور شخصیت ہیں۔ میری مراد ابن ملقن رحمہ اللہ۔ آپ کا نام عمر بن علی بن احمد، ابو حفص کنیت، الانصاری، الاندلسی، مصری، شافعی۔ آپ کو ابن نحوی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد جو علی تھے وہ نحوی تھے، اسی لیے ابن نحوی بھی کہا جاتا ہے۔ خاص کر یمن کے علاقوں میں آپ کو ابن نحوی ہی کہا جاتا ہے، اور آپ کو ابن ملقن بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ملقن سے آپ مشہور ہیں، لیکن عجیب بات دیکھیں کہ ابن ملقن رحمہ اللہ کو یہ نام بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ اس نام کو سنتے ہی، ابن ملقن سنتے ہی چراغ پا ہو جاتے تھے، کیونکہ ابن ملقن آپ کا جو نام پڑا اس لیے پڑا کہ آپ 1 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے آپ کے والد کے دوست شیخ عیسیٰ المغربی کے پاس آپ کی تربیت و پرداخت ہوئی، اور یہ شیخ عیسیٰ المغربی جامع ابن طولون میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے یعنی شیخ عیسیٰ المغربی آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی ماں سے شادی کر لیے۔ تبھی سے امام ابن ملقن رحمہ اللہ ان کی رعایت میں رہنے لگے، اسی لیے آپ کو ابن ملقن کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش قاہرہ میں 720 ہجری کو ہوئی۔ شیخ عیسیٰ المغربی نے یقیناً آپ کی تربیت و پرداخت بڑے ہی اچھے انداز میں کی، اور آپ کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تعلیم، ادب، سب کچھ انہیں دینے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلند مقام و مرتبہ کی رسائی آرام سے حاصل کر لیے تھے۔ بچپن ہی میں قرآن حفظ کیے، اس کے بعد عمدۃ الاحکام کتاب یاد کر لیے تھے، منہاج کتاب کو یاد کر لیے تھے، اور اس کو مزبانی ابو الفتح ابن سید الناس اور قطب الحلبی کو سنایا۔ بغیر دیکھے منہاج کتاب کو 2 مشائخ کے پاس انہوں نے سنایا۔ اللہ نے ان کے دل میں علم حدیث کا شوق ڈال دیا تھا، لہذا بچپن ہی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بہت سارے مشائخ سے حدیثیں سننے لگے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں 1000 حدیث کے جزئیات سنا تھا۔ آپ کی رحلات علمیہ دمشق، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، ان تمام علاقوں کی طرف بتائی جاتی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں جو مشہور اساتذہ کے نام آتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: ابراہیم بن اسحاق، احمد بن عمر، احمد بن محمد، برہان الدین، خلیل العلائی، عبد الرحیم بن حسن، ابن جماعہ، ابن ہشام، علی بن عبد الکافی، ابن سید الناس، ابو حیان الاندلسی، یوسف بن زکی المزی۔ اب آئیے آپ کے چند تلامذہ کے نام معلوم کریں۔ ابراہیم بن احمد، ابراہیم بن عز، ابراہیم بن محمد، ابو زرعہ احمد بن عبد الرحیم، احمد بن المقریزی، ابن حجر، احمد بن علی، احمد بن محمد، احمد بن نصر اللہ۔ اب آئیے آپ کے بارے میں
چند علماء کی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ امام مقریزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی شیریں کلام تھے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے تھے، محاضرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت تھے، لمبے قد کے تھے، کتابت و مطالعہ کے ساتھ ساتھ ہنسی مزاح کو پسند کرتے تھے، انصاف پسند اور جمیل اخلاق والے تھے۔ سبت ابن عجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شکل بہت اچھی تھی، اخلاق بھی بہت ہی عمدہ تھے، خاص کر تواضع اور احسان کرنے میں آپ بے نظیر مانے جاتے تھے، لوگوں سے الگ ہی رہا کرتے، صرف اور صرف درس یا سیر و تفریح کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ امام علائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علامہ حافظ شیخ الاسلام ابن ملقن رحمہ اللہ ان تمام القاب سے متصف کیے جا سکتے ہیں۔ برہان الحلبی فرماتے ہیں کہ مصر کے حافظ 4 لوگ ہیں: بلقینی رحمہ اللہ، امام عراقی رحمہ اللہ، امام حیثمی رحمہ اللہ اور امام ابن ملقن رحمہ اللہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ملقن رحمہ اللہ امام، فقیہ، حافظ، بہت تصانیف والے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراقی، بلقینی اور امام ابن ملقن رحمہ اللہ اس عصر کے اعجوبۃ الدہر تھے، یعنی اپنے اپنے عصر کے۔ آپ کا نام قاضی کے لیے بھی پیش کیا گیا تھا لیکن قاضی نہ بن پائے، لیکن اسی زمانے میں آپ اسی قضاءت کے چکر میں یا اسی قضاءت کے مسئلے میں آپ کو بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ برقوق نے آپ کو قاضی بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ کے خلاف کسی نے چال چلی اور ایک خط کو آپ کے نام سے لکھا، جس میں یہ ظاہر کیا کہ آپ نے کسی امیر کو 4000 دے کر اپنے آپ کو قاضی بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن وہ خط جب مصر کے بادشاہ برقوق تک پہنچی تو انہوں نے دربار میں آپ کو بھی بلایا، دیگر علماء کو بھی بلایا۔ بلانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کیا یہ آپ کی تحریر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور وہ اپنے بولنے میں صحیح تھے، سچ بول رہے تھے۔ لیکن بادشاہ اسی دربار میں تمام لوگوں کے سامنے آپ پر غصہ ہوا اور آپ کی بے عزتی کی اور جیل میں بھی آپ کو ڈال دیا گیا۔ بعد میں علماء کی سفارش سے امام بلقینی رحمہ اللہ، جو اس زمانے کے مشہور امام تھے، ان کی سفارش کے بعد آپ کو جیل سے رہائی ملی۔ ایک اور مرتبہ یوں ہوا کہ جب آپ کو دوبارہ مشقت برداشت کرنی پڑی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس بہت ہی زبردست لائبریری موجود تھی جس میں کئی کتابیں موجود تھیں، لیکن کسی نے اس لائبریری کو جلا دیا، نعوذ باللہ۔ اس میں آپ کی کئی کتابیں تھیں، اپنی خاص کتابیں، اور کئی ایسی کتابیں جو ابھی آپ نے تیار کیے تھے، ان تمام چیزوں کو اسی لائبریری میں جلا دیا گیا۔ اس بات پر، اس جلانے پر آپ کو بہت 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 زیادہ افسوس ہوا، اور اس کے بعد آپ کی حالت بدل ہی گئی، حتیٰ کہ ذہنی توازن بھی آپ کا بگڑنے کا اندیشہ تھا اسی واقعے کے بعد، اور اسی واقعے کے چند دن بعد آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ گویا کہ آپ 804 ہجری میں اس دنیا سے
رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کی کتابوں کے بارے میں معلوم کریں تو آپ کی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک نظر ان کتابوں پر بھی ہم ڈالتے ہیں۔ شرح مختصر ابن الحاجب، شرح زوائد الکتب الخمسہ علی البخاری، الکافی، تاریخ ملوک مصر الترک، ادلہ الحاوی، طبقات الصوفیہ، طبقات القراء، شرح الاربعین النوویہ، شرح صحیح البخاری، تلخیص صحیح ابن حبان، شرح الالفیہ، مختصر دلائل النبوہ للبیہقی، تلخیص مسند الامام احمد، الاعتراضات علی المستدرک، الکلام علی سنة الجمعہ، شرح منہاج الاصول، الاشراف علی اطراف الکتب الستہ، شرح فصیح الثعلب، طبقات الفقہاء، المقنع فی علوم الحدیث، مختصر کتاب ابن الصلاح، التذکرہ فی علوم الحدیث، شرح فرائض الوسیط فی جزء، العدہ فی معرفة رجال العمدہ، نساء الکتب الستہ، غایۃ السؤال فی خصائص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرح العمدہ، اسماء رجال الکتب الستہ، المؤتلف والمختلف، تخریج احادیث المنہاج فی الاصول، تخریج احادیث ابن الحاجب، طبقات المحدثین، تخریج احادیث الرافعی، تخریج احادیث المہذب، تخریج احادیث الوسیط، شرح الحاوی فی جزئین، تصحیح الحاوی، شرح التبریزی، ما يرد على النووي والتنبيه، زوائد على تجريد التنبيه، الخلاصة في أدلة التنبيه، زوائد الحاوي الصغير، شرح التنبيه في 4 أجزاء، تصحيح التنبيه في مجلد، أدلة المنهاج، البلغة في أحاديث الأحكام على أبواب المنهاج، الاعتراضات على المنهاج، شرح المنهاج في 6 أجزاء،